بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی کئی طریقوں سے آزمائش کرتے ہیں۔ انسان کے لیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اس دنیا میں مختلف طریقوں سے انسان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کے ذریعے سے آزمائش لے کے آتے ہیں، کبھی مال کے ذریعے سے لے کے آتے ہیں۔ قرآن میں پروردگار نے شیطان کے متعلق بھی کہا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے بھی دی، اور یہ شیطان انسان کو دین کے راستے سے صحیح راستے سے بہکا دیتا ہے اور غلط راستے پہ چلا دیتا ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ انسان صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے کی طرف جو جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ انسان کی جہالت ہے، اس کے پاس علم نہیں۔ آج دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے فتنے وجود کے اندر آئے ہوئے ہیں اور انسان گمراہ ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے، علم نہیں ہے انسان کے پاس۔ علم بہت بڑی چیز ہے۔ اس علم کی بنیاد پر انسان شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اس علم کی برکت سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ اور جب انسان کے اندر علم نہ ہو تو پھر چھوٹی بڑی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیتی ہے۔ حافظ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ فقہ مالکی کے بہت بڑے امام تھے، محدث تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے الجامع بیان العلم و فضلہ۔ اس کے اندر ایک قصہ لکھا ہے۔ کہنے لگے یہ شیطان جو ہوتا ہے، اس کے چیلوں نے ایک مرتبہ بڑے شیطان سے پوچھا کہ دنیا کے اندر جب کسی ایسے انسان کا انتقال ہوتا ہے جس کے پاس خدا کا دیا ہوا دین اور علم ہوتا ہے، تو اس کی موت کے اوپر آپ خوش کیوں ہوتے ہو؟ یہ چھوٹے چھوٹے شیطانوں نے بڑے شیطان سے سوال کیا۔ تو بڑے شیطان نے کہا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ بڑا شیطان اپنے چیلوں کو، چھوٹے شیطانوں کو لے کر ایک ایسے انسان کے پاس گیا جو صرف عبادت گزار تھا، اس کو عبادت کرنا آتی تھی، لیکن اللہ کا دیا ہوا علم اس کے پاس نہیں تھا۔ نمازیں پڑھ رہا ہے اور جو عبادت کرنی ہے کر رہا ہے، علم نہیں تھا اس کے پاس۔ شیطان نے جا کر اس سے ایک سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ ہم ایک معاملے میں پریشان ہیں، ہمارے مسئلے کو حل کرو۔ تو اس عبادت گزار نے کہا پوچھو، اگر مجھے آتا ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو کسی اور سے پوچھ لینا۔ شیطان نے اس سے کہا ایک انڈا ہو، انڈا، اس انڈے کے اندر ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور یہ سارے پہاڑ سب مل کر کے آ سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ کہا کیا اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس انڈے کے اندر ان ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو کرنے پر قادر ہے۔ تو اس عبادت گزار نے کہا تم بے وقوف تو نہیں ہو گئے ہو؟ ایک انڈے کے اندر ساتوں آسمان اپنی حالت میں ہوں، ساتوں زمین اپنی حالت میں ہوں، ایک انڈے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ تو سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا چلو، سوال کیا اور نہ اس سے مزید جواب پوچھا، جو اس نے رسمی بتایا کہ لگا چلو۔ شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا یہ عبادت گزار تھا،
آج میں نے اس کے دل کے اندر شک کا بیج ڈال دیا، آئندہ یہ سوچتا ہی رہے گا کہ اللہ ایک انڈے میں ساتوں آسمان ساتوں زمین ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا۔ آج میں نے بیج بو دیا، اب دیکھو کمال کی ہوتا کیا ہے۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ بھی عرض کر دوں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے ایسے بدبخت قسم کے لوگ، بہت سے بدبخت قسم کے لوگ جنہوں نے قرآن کا ٹائٹل لیا ہوا ہے۔ کس کا؟ قرآن کا۔ اپنے آپ کو بہت بڑے دینی اسکالر کہتے ہیں، پڑھے لکھے کہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نا کہ ہم لوگ ان کی چرب زبانی میں اس لیے آ جاتے ہیں کہ وہ اردو کے اندر وہ گائے کی طرح زبان موڑ کے انگلش کے کچھ الفاظ داخل کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن اس کو نماز کی اتحیات نہیں آتی۔ میں ایسی بات نہیں کر رہا، ان بڑے اسکالروں سے آپ پوچھ لیں، اگر وہ نماز کی اتحیات سنا دیں، جو چور کی سزا میری سزا۔ وہ پرچے لکھے ہوئے سامنے رکھ کے پڑھ رہے ہیں، ایک مشین چل رہی ہے، ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور متاثر ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے جی؟ وہ ایسا بڑا پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے، کیا ہے جی؟ وہ گائے کی طرح زبان موڑ کے درمیان میں انگریزی کے الفاظ لے آتا ہے، ہم بہت متاثر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایسے بدبخت قسم کے لوگ کر کیا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ ابھی 2-3 دن سے میڈیا کے اوپر انڈیا کے ایک پڑھے لکھے انسان کے متعلق بات چلی، میں نام نہیں لوں گا، شاید کسی کو تکلیف ہو جائے، لیکن اس کے لٹریچر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی موجود ہے۔ اس کے کتابوں کے اندر، چلے میں نام لیتا ہوں، فتنے کا دور ہے، وحید الزماں کا انتقال ہوا ہے 2-3 دن پہلے۔ میڈیا کے اوپر آج بہت چل رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں اس کو کیا کہہ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کتنا بڑا بزرگ سمجھ رہا ہے، جس کے لٹریچر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی موجود ہو، وہ انسان کا بچہ نہیں ہے۔ نبی کی ذات کے اوپر کیچڑ، اتنی بڑی جرت کی بات، اور آج اس کو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر پتہ نہیں کتنا بڑا اسکالر، کتنا بڑا لکھاری، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے لوگ اس کو پڑھ بھی رہے، نیچے کمنٹس بھی لکھ رہے ہیں۔ جس نے نبی کی ذات کو نہ چھوڑا ہو وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ یہی بدبخت قسم کے اسکالر صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، ہمارے بزرگان دین کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایسا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہیں، ہم ان کو آج کا جنید بغدادی سمجھیں، مگر اندر سے وہ بھیڑیے ہیں، بھیڑیے۔ ہمیں ان لوگوں سے دور کر رہے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں اپنے بیانات کے اندر، اپنے وعظوں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ غالباً میں نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی، آج پھر دوہرا دیتا ہوں، یہ تراویح الحمدللہ جو ہم نے ادا کی، اور برسوں سے الحمدللہ ادا ہوتی آ رہی، نبی نے ادا فرمائی، صحابہ نے ادا فرمائی، سب پاگل تھے، سب کو سمجھ نہیں تھا۔ آج 15ویں صدی کا اسکالر کہتا ہے تراویح دین میں کہ مولوی لے کے آئے، یہ نماز نہیں ہے، اور دلیل کے طور پہ 15ویں پارے کی آیت پیش کرتا ہے۔ میں نے خود سنا ہے اس سے، میں ایسے نہیں بولتا، میں نے خود سنا ہے، کہتا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ تہجد رات کی نماز ہے، تراویح کوئی نماز نہیں۔ ہمارے لوگ سنتے ہیں، دل میں شکوک شبہات پیدا ہو جائے، ارے تو ہم یہ پاگل تھے اتنے عرصے سے پڑھ لیں۔ ایک جوان چند دن پہلے میرے پاس مسجد میں آیا، کہنے لگے یہ باتیں ساری مولویوں نے پیدا کر دی ہیں۔ تو مولوی اپنے پیٹ سے لے کے آ رہا ہے، اس کے کندھے اتنے ہلکے ہو گئے کہ پوری امت کی گناہ اپنے کندھے پہ لے کے گھومے گا۔ کیا ہے؟ سوشل میڈیا سننے ایسے بھیڑیے قسم کے لوگ ہمارے دلوں میں شکوک ڈال لیں، ہم ان سے بڑے متاثر ہیں۔ اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ تو شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا، یہ بڑا عبادت گزار تھا، عبادت کرنے والا تھا، آج میں نے اس کے دل کے اندر شک پیدا کر دیا کہ اللہ کی قدرت ایک انڈے کے اندر 7 آسمان 7 زمین ڈال سکتی ہے کہ نہیں ڈال سکتی۔ اس کے دل میں آج میں نے شک ڈال دیا۔ اس کے بعد کہنے لگا چلو، پھر وہ ایک ایسے انسان کے پاس لے کر گیا جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم تھا۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ لکھتے ہیں
یہی سوال اس نے اس سے کیا کہ ایک انڈے کے اندر 7 آسمان 7 زمین اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ڈال سکتے ہیں؟ تو اس صاحب علم نے کہا پاگل ہو گیا ہے، کیسے بات کر رہا ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں اذا ارادہ، جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے اس کو کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ قادر ہے یہ 7 آسمان ایسے ہی رہیں، یہ 7 زمین ایسے ہی رہے، اللہ اپنی قدرت سے ان کو ایک انڈے میں داخل کر سکتا ہے، یہ میرے خدا کی قدرت ہے۔ شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا چلو نکلو یہاں سے، میں اس لیے جو ہے ان لوگوں کے مرنے پہ خوش ہوتا ہوں کہ ان کو میں ہرا نہیں سکتا، ان کو میں ہرا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کے علم سے باتیں کرتے ہیں، اس لیے جب یہ دنیا سے مرتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ علم بہت بڑی چیز ہے۔ آج آدمی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق سیکھے اللہ کون ہے، اللہ نے کیا کیا، اس پر ایمان کیسے لانا ہے، رسول کی ذات کیسی ہے، اس پر ایمان کیسے لانا ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمی کوتاہی ہے، ہم جمعے میں پہنچتے اس وقت جب خطبہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہماری مسجدوں میں الحمدللہ یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں، بلکہ ہر مسجد میں بیان ہوتی ہیں۔ یہ جمعے کا واعظ ہے یہ سب، الحمدللہ ہم پاکستان کے اندر بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ میں آج آپ کو بتاؤں ہندوستان کی مسجدوں میں اردو میں واعظ نہیں ہوتا، خطبہ پڑھ کے نماز ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہندوستان کی مساجد میں اردو میں واعظ بہت کم مسجدوں میں ہوتا ہے، ورنہ اکثر خطبہ پڑھے نماز پڑھ کے چلو۔ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ ہماری مساجد کے اندر ہر امام جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بات ضرور کرتا ہے۔ قصور ہمارا ہے، وہاں ہم جاتے نہیں، اس سے باتیں سیکھتے نہیں، پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ہمارے ایمان کے لٹیرے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کو چھین کر لے جاتے ہیں۔ یہ جہالت جو ہے بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو جہالت سے نکالو، دن میں تھوڑا سا وقت نکالا کرو، اہل علم کے پاس جا کر بیٹھا کرو، تھوڑا سا 5 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی حرکتیں دیکھا کرو کیا کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ناراض مت ہونا، ہم وضو کر رہے ہیں، مسح کرنے کے لیے ہاتھ گیلے کریں گے، پہلے چومیں گے پھر مسح کریں گے۔ یہ چومنا کہاں سے آیا؟ یہ ہماری جہالت سے آیا، علم سے نہیں آیا۔ نہیں ایسا ہم کرتے ہی نہیں کرتے، مسح کر رہے ہیں ہاتھ گیلے کے چوم رہے، یہ دین میں کہیں نہیں ہے، ہمارے نبی نے نہیں کیا۔ کہاں سے آ گیا؟ میری جہالت سے آ گیا۔ وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد نبی نے فرمایا دعا پڑھو، ممکن ہو تو آسمان کی طرف نگاہ کر کے پڑھو، ہم نے انگلی اٹھانا لے لیا، یہ نہیں آیا۔ آسمان کے دیکھنے تک کی روایت آتی ہے، یہ انگلی اٹھانا کہاں سے آیا؟ ہم نے اپنی جہالت سے اضافہ کر لیا۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہنا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے پہلے جھٹکیں گے پھر باندھیں گے۔ یہ جھٹکنا کہاں سے آیا؟ یہ میری جہالت سے آیا، دین میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، یہ میری جہالت سے آیا ہے۔ سلام پھیر رہے نماز کے وقت، ایک سلام پھیرا دائیں طرف دیکھا، پھر بیچ میں سینے کو دیکھ کر پھر دوسرا سلام، یہ بیچ میں دیکھنا کہاں سے آیا؟ یہ ہماری جہالت سے آیا۔ یہ میں نے چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں عرض کی۔ یہ جہالت بہت بڑی بیماری ہے، اس سے بڑے بڑے فتنے جنم لیتے ہیں۔ خدا کے واسطے آج میڈیا کا دور ہے، اپنے اماموں سے جو مساجد کے امام ہیں انہی سے پوچھو کہ ایسے کون سے اہل حق لوگ ہیں جن کے بیانات ہمیں یہ موبائل میں مل جائیں گے، یوٹیوب پہ مل جائیں گے، فیس بک پہ مل جائیں گے، دن میں کچھ وقت نکال کر ان کے بیانات سنیں۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے اس پہ تو یقین ہے کہ نہیں ہے، اسی سے پوچھ لیں کہ ہم کون سے اہل حق کے بیانات سنیں جس سے ہمیں فائدہ ہو، اپنی بھی اصلاح کر سکیں، اپنے بچوں کی بھی اصلاح کر سکیں، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کر سکیں۔ اسی موبائل میں ہم PUBG کھیلتے ہیں، اسی موبائل کے اندر 3 پتی کھیلتے ہیں، اسی موبائل کے اندر اللے تللے گیم کھیلتے ہیں، تو تھوڑی دیر ان بیانات سننے کے لیے لے لو، اس میں قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کر لو، 5-10 منٹ نکال کے ایک صفحہ دن میں پڑھ لو، ایک صفحہ، زیادہ نہیں، ایک صفحہ دن میں پڑھ لو، ایک صفحہ۔
نہیں کر سکتے. یہ جہالت تو دور ہوگی. خدا کی قسم پیسے کے لیے، پیسے بنانے کے لیے مجھے اگر 7 سمندر پار بھی جانا پڑے تو میں دوڑتا ہوا جاؤں گا، لیکن دنیا سے ایمان بچا کر لے جاؤں، اللہ کے حضور اپنا ایمان پیش کر سکو، اس کے لیے میں 24 گھنٹے میں 5 منٹ بھی نہیں نکالتا. ہماری جہالت کا عالم کیا ہے. ہندوستان کے اندر ایک گاؤں تھا، اس کے اندر ایک عبادت گزار رہتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا، اور اس کی عبادت لوگوں میں بڑی مشہور تھی، مسجد میں آنا جانا یہ بہت تھا. ایک دن رات کو گھر میں سو رہا تھا، ایک دن رات کو گھر میں سو رہا تھا. محلے کے چند نوجوانوں نے اس کے ساتھ مذاق کرنے کی سوچی، اس کے ساتھ مذاق کرنے کی سوچی کہ ہم اس سے مذاق کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. رات کے اندھیرے میں چند جوان اس کے گھر کے چھت پہ چڑھ گئے، اور وہ ان میں سے ایک آواز بنا کر اس کے نام کو لے کر اس کو مخاطب کر رہا ہے، جو اس کا نام تھا اس سے اس کو پکار رہا تھا. جب آواز بنا کر اس جوان نے پکارا تو وہ نیند سے اٹھ کر کہنے لگا کون؟ تو اسی جوان نے آواز بنا کر کہا تو بڑا نیک انسان ہے، بہت عبادت کرتا ہے، تیری عبادت ہم کو بڑی پسند ہے، تیری عبادت جو ہے ہم کو بڑی پسند ہے، ہم تجھ سے بہت خوش ہیں، بہت راضی ہے ہم سے، میں تیرا رب ہوں. اس جوان نے کیا کہا؟ میں تیرا رب ہوں، تو بہت عبادت کرتا ہے، تیری عبادت مجھے بہت پسند ہے. یہ وہ بڑا خوش ہو گیا. کہا اچھا اللہ تعالیٰ ہے؟ کہا میں رب ہوں تیرا. کہا سن، تیری عبادت سے ہم اتنے خوش ہو گئے ہیں تجھے آئندہ مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تیری نمازیں معاف. جوانوں نے مذاق کیا، بات آئی گئی ہو گئی. اب یہ عبادت گزار مسجد نہ جائے. چند دن ہوئے، لوگوں کو فکر ہوئی کہ ہمارا نمازی غائب ہو گیا ہے. اس کے گھر پہ آئے اور گھر پہ آ کے اس سے پوچھا، کہنے لگے بھائی مسجد نہیں آ رہے، خیر تو ہے؟ تم تو پہلے نماز پڑھنے آتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. اس نے یہ قصہ سنایا، جوانوں کا قصہ، کہ اس کو کیا پتا تھا کہ جوانوں نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے. کہ وہ آواز آئی تھی، اس نے مجھے ایسا کہا، ایسا کہا، ایسا کہا، میری نمازیں تو معاف ہو گئی ہیں. ان لوگوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو نمازیں نبیوں سے معاف نہیں ہو سکتی، تیرے سے کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ اب دیکھو جہالت کہاں لے گئی اس کو، مسجد سے جان چھڑا دی. آواز بنی ہوئی تھی، روب میں آ گیا، مروب ہو گیا، نماز پڑھنے چھوڑ دی. آج ہمارا بھی حال ہے. میں بھی آج 5 انگلیوں میں 5 انگوٹھیاں پہن لوں نا، خدا کی قسم میرا مرتبہ حضرت جبریل سے بڑا ہوگا. بڑے پہنچے ہوئے بابا ہے، 5 انگوٹھیاں پہنی ہے نا، اور میرے بال دیکھ لے نا، کندھے سے جا رہے ہو وہ نیچے تک پہنچ رہے. تو بہت ہی پہنچی بھی سرکار معلوم ہوتی ہے، اس کے بال دیکھو کتنے بڑے بڑے. اور میں بڑا سا جبہ پہن لوں تو پتہ نہیں مجھے کیا سمجھنے لگ جائے. ہم بھی ایسی چیزوں میں آ جاتے ہیں، نہ نماز، نہ قرآن، نہ کچھ نہیں پتہ. انگوٹھیوں سے مرعوب ہو رہے ہیں، بالوں سے مرعوب ہو رہے ہیں، چگے شگے سے مرعوب ہو رہے ہیں، اور ہم جا رہے ہیں ان کے پیچھے، ان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ عبادت گزار بھی ایک آواز سے مرعوب ہو گیا، اس نے نماز چھوڑ دی. ہمارا بھی یہی حال ہے. اور پھر ہماری بیویاں جب ہمیں چابی بھریں، ہم بھی تو چابی والی گڑیاں ہیں نا، وہ جب چابی بھر دیتی ہیں تو ہم بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ایک بابے کے پاس، کبھی دوسرے بابے کے پاس. اللہ نے میرے ہر مسئلے کا حل خدا کی قسم نماز میں رکھا ہے. میں ایک اللہ والوں کو تجربہ بتا دیتا ہوں. جب نماز پڑھیں، اور الحمدللہ ماشاءاللہ سورت سب کو آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، اپنے مسئلے کو صرف دماغ میں سوچیں، بولے نہیں زبان سے، سوچیں. خدا کی قسم اللہ اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے. نہیں مجھے تو بابے کا تعویذ چاہیے جس نے 10 انگوٹھیاں پہنی ہو. آج تو ماشاءاللہ کڑا پہنتا ہے مرد ہمارا، وہ بابا جتنا بڑا کڑا ہوتا ہے ہاتھ میں بھی پہنتا ہے، پاؤں میں بھی پہنتا ہے، تو گلے میں بھی آ گئے. میں حیران ہو گیا، گلے میں ایک بابے کے کڑے دیکھا میں نے گلے میں. میں نے کہا اس کو اسی طرح لٹکا دینا چاہیے.
قرآن میں آتا ہے نا اذ الاغلال فی اعناقہم، ان کے گلوں میں توق ڈالے جائیں گے۔ آج کے بابوں نے وہ جہنم سے پہلے دنیا میں اپنے گلے میں توق ڈال دیے، اور ہم نے ان لوگوں کو سب سے بڑا بابا سمجھ لیا۔ ایک بابے کو بھی چند دن پہلے میں نے دیکھا، اس نے پاؤں میں زنجیر ڈالی ہوئی ہے، بابا بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا جہنم میں اللہ جو ہے پاؤں میں زنجیریں ڈالیں گے، اس بدبخت نے جہنم میں پہنچنے سے پہلے دنیا میں خود اپنے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی۔ لوگ جا کے اس کی زنجیریں چوم رہے ہیں، پاؤں چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ جہالت ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ جہالت بہت خطرناک بیماری ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، اپنے زمانے کے بہت ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے، اور آپ نے اس ولایت کے مقام کو بیٹھے بیٹھے حاصل نہیں کیا، محنت کی ہے، محنت، ریاضت کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ کبھی سمندر پہ جا رہے ہیں، کبھی پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، کبھی جنگلوں میں جا رہے ہیں۔ میں نے چند دن پہلے ایک اسکالر کو سنا، وہ اسلام کے لبادے میں بھیڑیا، اسلام کے لبادے میں بھیڑیا، اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان ریاضتوں کا مذاق اڑایا۔ میں حیران ہو گیا اس بدبخت سے سن کر۔ ایسے کمینے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، ایسے کمینے لوگ۔ اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ریاضتوں کا مذاق اڑایا، اس نے، میں نے خود سنا اس سے، وہ مذاق اڑا رہا ہے اور لوگ اس کو مزے سے سن رہے ہیں، سن رہے ہیں اس کو مزے سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیٹھے ہیں ریاضت میں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بادل نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، اس بادل سے اچانک روشنی پھوٹتی ہے، یہ دیکھتے ہیں اس کو کہ روشنی کیا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، کہا عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، تو نے بڑی محنت کی، بڑی محنت کی، بڑی محنت کی، بڑی محنت کی، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد تجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو سوچا، کتاب میں لکھا ہے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو شیطان ہے، میرا رب نہیں ہے۔ جو نماز نبیوں سے معاف نہیں ہے، مجھ سے معاف کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ قصہ آپ نے سنا ہوگا، اس میں ایک نکتہ سمجھانا مقصد ہے۔ اس کے بعد شیطان نے اگلا وار کیا، اگلا وار کیا کیا؟ کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب نے بچایا ہے۔ مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ تو عام آدمی جو ہوتا ہے وہ جہالت میں مارا جاتا ہے، اور جو علم والا ہوتا ہے شیطان اس کے لیے بڑا جال لے کے آتا ہے، پکڑتا سب کو ہے۔ فرق کیا ہے؟ میں ایک حدیث سنا دوں اپنے الفاظ میں۔ ایک طرف 1000 عبادت کرنے والے ہوں، کتنے؟ 1000 عبادت کرنے والے ہوں، اور ایک طرف جو ہے علم والا ایک آدمی ہو، تو شیطان ان 1000 کو ایک چٹکی کے اندر بہکا سکتا ہے، لیکن وہ جو ایک ہے نا جس کے پاس علم ہے، اس کے لیے اس کو بڑا ہتھیار لے کے آنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس علم کا دائرہ لگا ہوا ہے، اس کے حصار میں موجود ہے، یہ حصار اللہ کی طرف سے۔ اب اس نے اپنا وار کیا کس پر؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اللہ سے ہٹانا چاہ رہا تھا، اللہ سے ہٹانا چاہ رہا تھا، تو اس نے وار کیسا کیا؟ کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ نے بچایا ہے۔ اس کا وار ہر ایک پر الگ الگ ہوتا ہے۔ جس آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا تو اس کو بہکانا چٹکلے کا کام ہے، اس کا چٹکیوں میں اس کو بہکا دیتا ہے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ گھمنڈ نہ کرے، اس کے لیے بھی اس کے پاس وار موجود ہے، وہ ایسا حملہ کرتا ہے کہ آدمی سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ آج ہماری زبانوں پر اس کی ایک مثال بھی ہے۔ میرے گھر میں پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، آفت آ گئی، اب لوگ آتے ہیں ملنے جلنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، کچھ غم ہلکا ہو جائے، اب ہم داستان شروع کرتے، کیسٹ آن کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سے میرے گناہ کی وجہ سے میرے اوپر مصیبت آ گئی۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، ہم کیا کہتے ہیں؟
کون سے میرے گناہ کی وجہ سے میرے اوپر مصیبت آ گئی، کون سا میرا جرم تھا جس کی وجہ سے اتنی بڑی آفت آ گئی۔ بظاہر تو اس الفاظ میں آپ کو کچھ بھی نہیں لگ رہا ہوگا، ایسا ہی ہے نا، لیکن یہ انسان کہتا ہے میں گناہگار نہیں ہوں، میرا گناہ نہیں ہے جو اللہ نے اتنی بڑی پکڑ کر لی میری۔ ہم کہتے ہیں نا، ہماری زبانوں پہ عام ہوتا ہے، کسی نبی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، ہم جیسا گناہگار کہتا ہے کون سا میرا جرم ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت میرے اوپر آ گئی، یہ تکلیف میرے اوپر آ گئی، یہ پریشانی میرے اوپر آ گئی۔ نبی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کبھی، اللہ کے بعد نبی ہے نا دنیا میں، انہوں نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ اور آج میں کیا کہتا ہوں، پتہ نہیں کون سا میرا جرم ہے، کون سا میرا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت، یہ پریشانی آ گئی میرے اندر، میرے گھر میں آ گئی، میرے اندر آ گئی، کاروبار میں آ گئی، ادھر آ گئی، ادھر آ گئی۔ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بڑا پاک باز سمجھتا ہے۔ ہم اپنی زبان سے جو بولتے ہیں نا، تھوڑا سا سوچ کر بولے۔ اردو میں کہتے ہیں اپنے الفاظ کو تولا کرو پھر بولا کرو۔ ہمارے یہاں لوگ دین کی مثال دیتے ہیں نا، کہیں دین میں کمی بیشی دیکھ لیں، یا کبھی زندگی میں کوئی چیز نہیں دیکھی ہوتی، نئی چیز دیکھ لیں، تو اس کی مثال پھر دنیا سے دیتے ہیں۔ کس سے دیتے ہیں؟ دنیا سے، دنیا سے دیتے ہیں۔ دنیا، او بھائی دین الگ ہے، اس کو دنیا سے کہاں میچ کر رہے ہو؟ دین دین ہے، دنیا دنیا ہے، دین دین ہے، دنیا دنیا ہے، کہاں دونوں کو میچ کر رہے ہو؟ کہاں دونوں کو میچ کر رہے ہو؟ اس لیے یہ جہالت اپنے اندر سے ختم کیجئے۔ کچھ وقت نکالیے دن میں، 10 منٹ کیوں نہ ہو، 15 منٹ، کسی کے پاس نہیں جا سکتے، دن بھر کی مصروفیات ہیں، اپنے اماموں کے پاس جائیے، ان سے پوچھئے۔ پڑھنے کو نہیں کرا، کتابیں مت پڑھیے، آپ کا کام نہیں ہے کتابیں پڑھنا، بھلے آپ کو بڑی انگریزی آتی ہو یا انگریزی اپنے پاس سنبھال کے رکھے، کتابیں نہ پڑھیے، اپنے ان ائمہ سے پوچھیں کون سے اہل حق لوگوں کے بیانات میں سننے سے جتنا آپ کو فائدہ ہوگا، کتابیں پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کتابیں پڑھنے سے فائدہ اس کو ہوتا ہے جو اس میں لگ جاتا ہے، اور ہماری طرح چل میں آیا 5-10 منٹ کا پڑھنے والا کتابوں سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو آسان راستہ بتایا، اپنے اماموں کے پاس جائیے، ان سے پوچھئے کہ یہ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ان کے اوپر کون سے ایسے اہل حق لوگ ہیں جن کی باتیں میں سنوں گا، مجھے فائدہ ہوگا، میں بنوں گا، اپنے گھر والوں کو بنا سکوں گا۔ یہ پوچھ کر کے آپ اسے سنیں، آپ کو جتنا سننے سے فائدہ ہوگا، کتابیں پڑھنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج لوگوں کو ایک جذبہ اٹھتا ہے، میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ آپ قرآن میں قصے پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن میں مثالیں پڑھ سکتے ہیں جو اللہ نے دی ہیں، لیکن آپ کہیں کہ میں قرآن کا اردو میں، انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے میں سمجھ گیا، جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں 2-4 کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں قرآن ہم سے سمجھو، ہم نے جیسے سمجھا ہے مولویوں نے بھی نہیں سمجھا، ولیوں نے بھی نہیں سمجھا، یہ ان کے دعوے ہیں، کہتا مولویوں نے بھی نہیں سمجھا، ولیوں نے بھی نہیں سمجھا، سب پاگل تھے، یہ عقل مند ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے اس موبائل سے فائدہ اٹھاؤ، یہ پب جی چھوڑ دو، 3 پتی چھوڑ دو، اور ادھر ادھر کی اللے تللے چیزیں چھوڑ دو، انڈین فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، یہ سب چیزیں چھوڑ کے کچھ وقت اس کے اندر لگا کے اپنے آپ کو بھی بنا لو، اپنے گھر والوں کو بھی بنا لو، تاکہ یہ جہالت ختم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔